ہیومن رائٹس پی کے میں آپ کا ہوسٹ اشتیاق چودھری آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ ناظرین، آج کا جو بنیادی سوال ہے جو پاکستان کے سیاسی حلقوں میں کہہ لیں، پاکستان کے قومی سطح کے اوپر جو گردش کر رہا ہے، اور بہت ایک بنیادی سوال ہے کہ افغانستان کا مستقبل کیا ہوگا۔ افغانستان جو ہے وہ کیا کبھی اپنی جنگ سے باہر نکل سکے گا؟ آخر افغانستان کی تباہی کا ذمہ دار کون ہے؟ کس نے یہ حالات پیدا کیے یہاں تک جب تباہی گزشتہ 40 سال سے جاری ہے اور وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی؟ تو یہ آخر کس طرف لے کے جائے گی؟ تو اگر اس کی بیک گراؤنڈ کو اگر آپ دیکھیں، بہت اگر پیچھے نہ بھی جائیں، تو 1979 میں جب رشیا نے انویڈ کیا اور وہاں پہ اپنے قدم جمائے، تو اس کے ساتھ ہی ایک جو سرد جنگ جو پہلے جاری تھی دونوں سپر پاورز کے درمیان، سوویت یونین اور امریکہ کے درمیان، اس میں تیزی آئی، اور ہم نے دیکھا کہ اس وقت جو ہے وہ سی آئی اے اور امریکن نے ہمیں جس طرح یہ باور کرایا کہ رشیا جو سوویت یونین ہے یہ گرم پانیوں تک یہ اپنے پلان رکھتا ہے اور اس کو روکنا بہت ضروری ہے، اور اس کے لیے پھر ایک انٹرنیشنل جہاد کا آغاز ہوا، اور پوری دنیا سے جو تھے مسلمان ان کو جہاد کے لیے جو ہے وہ یہاں پہ لایا گیا افغانستان میں، اور وہاں پہ 10 سال کے عرصہ میں ہم نے دیکھا کہ سوویت یونین فائنلی جو ہے وہ واپس چلا گیا اور ریٹریٹ کر گیا۔ اس وقت جب 1989 میں جب سوویت یونین نے ریٹریٹ کیا، تو چاہیے تو یہ تھا کہ امریکہ اس وقت کوئی پیس ایکارڈ کر کے تو پھر اس کو کانسٹیٹیوشن دے کے اس میں جتنے کلچر، جتنی سیگمنٹس، جتنے جرگے رہتے ہیں ان کے لیے کوئی قابل قبول حل دے کے تو پھر اس خطے سے جاتا، لیکن امریکہ نے ایسے نہیں کیا۔ اب کیوں نہیں کیا؟ کیا امریکہ کے ویسٹڈ انٹرسٹ اس میں تھے کہ وہ اس خطے کو ایسے ہی چھوڑ کے چلا جائے؟ اور پھر اس کے بعد اس کا نتیجہ یہ ہوا جب وہ لڑائی ہوئی اور سول وار کی طرف گیا، اور پھر ہم نے دیکھا کہ طالبان کی جب حکومت آئی وہاں پہ، اور پھر جس طرح وہاں پہ قتل و غارت گری ہوئی، خواتین کو جس طرح ظلم و تشدد کا نشانہ بنایا گیا، بچیوں کو اسکول پہ پابندی لگائی گئی، اور ایک مذاق بنا پوری دنیا کے اندر، چونکہ کوئی جو فارمیشن آف گورنمنٹ تھا، جو وہ کانسٹیٹیوشن تھا، اس کے مطابق کوئی وہ طے کر کے امریکہ وہاں سے نہیں نکلا تھا۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ پھر 9/11 ہوا، اور 9/11 کے بعد جو تھا وہ امریکہ کو ایک دفعہ پھر افغانستان جو ہے وہ آیا، اور وہاں پہ پھر اس نے اپنی ایک نئی سرے سے جنگ کا آغاز کیا۔ اب اگر یہاں پہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت 1989 میں جب امریکہ یہاں سے گیا تھا، تو تب اگر کوئی قابل عمل کانسٹیٹیوشن، قابل عمل کوئی سوشل کانٹریکٹ اگر وجود میں لا کے، تو اس کے اوپر تمام جو سیگمنٹ آف سوسائٹی تھے ان کو بٹھا کے، ان کو اس کے اوپر عمل درآمد کرا کے، کوئی الیکشن کا کوئی سسٹم کا اگر دے کے ڈیلیور کر کے گیا ہوتا، تو پھر شاید امریکہ کے ساتھ 9/11 کا بھی واقعہ نہ رونما ہوتا، اور پھر اس کو امریکہ کو دوبارہ واپس نہ آنا پڑتا۔ لیکن امریکہ دوبارہ واپس آیا، اور پھر ہم نے دیکھا کہ ایک طویل جنگ کا آغاز ہوا، اور طویل جنگ جو تھی وہ ابھی بھی جاری ہے، اور 2 دہائیاں تک وہ جاری رہی، یہ جو 9/11 کے بعد ہوئی۔ اور اس سارے عرصے میں دیکھیں تو سب سے زیادہ جو سفر ہے وہ پاکستان نے کیا۔ پاکستان دہائیوں سے، 4 دہائیوں سے جو افغانستان کی فیملیز ہیں، جو افغانستان کے لوگ ہیں، جو ان کی لیڈرشپ ہے، ایون وہ ساری کی ساری جو تھی وہ پاکستان آئی۔ پاکستان میں انہوں نے جو ہے وہ اپنی یہاں پہ لوگوں نے رہائش اختیار کی، اور جو 30 لاکھ اس وقت جو پہلی سوویت یونین کی لڑائی میں آئے تھے پاکستان، اور اس کے بعد پھر تقریباً کوئی 10 لاکھ کے قریب بعد میں جب یہ واقعہ ہوا دوبارہ آفٹر 9/11 تو افغانستان آئے۔ اب ان کے جو بچے ہیں یہ کروڑ سے بھی زیادہ
جا چکی ہے جو تعداد ہے. تو یہ ایک از خود بہت بڑا بوجھ ہے پاکستان کی اکانومی کے اوپر. لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ امریکہ جو ہے وہ کوئی بھی قابل عمل حل تلاش کیے بغیر اور دیے بغیر وہ وہاں سے چلا گیا. اب 20 سال بعد 21 سال بعد یہ وہی ریپیٹیشن ہو رہی ہے جو 1989 میں ہوئی تھی. اور آج 2021 ہے. آج بھی امریکہ بغیر کسی کوئی سسٹم دیے، بغیر کوئی کسی دونوں فریقین کو اور طالبان کو اور اشرف غنی گورنمنٹ کو کسی ٹیبل پہ اوپر بٹھائے بغیر، کوئی اس کا کوئی پیسفل حل نکالے بغیر جو ہے وہ وہاں سے ریٹریٹ کر رہا ہے اور جا رہا ہے اور وڈرا کر چکا ہے. کیونکہ اب تک کی اطلاع کے مطابق ایون جو کابل کا ہوائی اڈہ ہے وہ ترکی کی جو آرمی ہے اس کے حوالے کیا ہے. اب یہ ایک بھی بڑی دلچسپ بات ہے کہ بظاہر ترکی کے ساتھ امریکہ کے اختلافات نظر آتے ہیں، لیکن کابل کا ہوائی اڈہ ترکی کو دینا تو واضح ثبوت ہے کہ یہ امریکہ کی مرضی کے بغیر ایسے ہو ہی نہیں سکتا، اور وہ اس کے حوالے کیا ہے. اب اس ساری صورتحال میں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تب بھی امریکہ جو تھا وہ اپنے ذاتی مفادات میں سمجھتا تھا کہ یہاں پہ خانہ جنگی کی صورتحال رہے، اور وہ چلا گیا. اور آج بھی امریکہ جو ہے وہ چونکہ قابل عمل حل نہیں دے کے گیا، تو ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ اس خطے میں امن کی بحالی نہیں چاہتا. وہ کیوں نہیں چاہتا امن کی بحالی؟ اس کی ایک ریزن یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اب چائنا کا جو ون روڈ ون بیلٹ پروجیکٹ ہے، جو افغانستان، ایران اور یہ سارے ایون رشیا، یہ تمام جب اس چائنا ون روڈ ون بیلٹ کے نام سے جب یہ چائنا مزید جو ہے اس پہ کام کر رہا ہے، تو یہ نہیں چاہتا امریکہ کہ یہ بلٹ ہو. اور چائنیز انفلوئنس کو روکنے کے لیے جو ہے وہ یہ ضروری ہے کہ یہاں پہ پھر اسی طرح کی صورتحال ہو. اسی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ گزشتہ روز طالبان کی قیادت کے ساتھ جو ہے وہ ایون چائنا نے مذاکرات کیے اور ان کو کسی حد تک کہا کہ جنگ بندی کا کہا، اور جس میں یہ سوال آیا کہ اب وہ طالبان لڑنے ہو تو پھر بھی پیسے چاہیے، اور اگر جنگ بندی کرنی ہو تو پھر بھی ان کو پیسے چاہیے. تو یہ سوال اپنی جگہ کے اوپر، لیکن اس میں کس حد تک کامیابی ملی کہ وہ بظاہر نہیں لگتا کہ جو طالبان ہیں انہوں نے روک دی ہے پیش قدمی. یہ درست ہے کہ طالبان نے اس وقت جو ہے وہ 22 سے زیادہ جو صوبے ہیں ان کے اوپر دیہاتوں میں یا شہروں میں کنٹرول ضرور کیا ہے، لیکن جو صوبائی ہیڈ کوارٹرز ہیں جہاں پہ حکومتی سسٹم ہے اور حکومتی نظام ہوتا ہے، اس کو اس طرح ڈسٹرب نہیں کیا، اور وہ وہاں پہ اس طرح کی جنگ کی صورتحال سامنے نہیں آئی. اب اس صورتحال کے اندر ڈیفینیٹلی پاکستان کی سب سے بڑی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ افغانستان میں امن ہو. وہ امن کیسے ہو سکتا ہے؟ افغانستان میں ایک پائیدار امن ہی پاکستان کے مستقبل کی اور روشن مستقبل کی علامت ہے. اور افغانستان کے اندر اس وقت تک امن نہیں ہو سکتا جب تک آپ تمام سٹیک ہولڈرز کو ایک میز پہ نہیں لے کے آئیں گے. کیونکہ جو افغانستان کی سیاست ہے نہ صرف وہ اشرف غنی کو اور طالبان کو افیکٹ کرتی ہے، بلکہ افغانستان کی سیاست جو ہے وہ ایران کو افیکٹ کرتی ہے. پاکستان کو تو کرتی ہی ہے، پاکستان کو تو سب سے زیادہ کرتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایران کو افیکٹ کرتی ہے، چائنا کو افیکٹ کرتی ہے، رشیا کو افیکٹ کرتی ہے، اور نیٹو ممالک جو ہیں وہ بھی براہ راست امریکہ کے اتحادی ہونے کی وجہ سے براہ راست اس سے افیکٹ ہوتے ہیں. تو ان تمام سٹیک ہولڈرز کو ابھی بھی وقت ہے کہ لایا جائے ایک میز کے اوپر، اور اس کا کوئی کانسٹیٹیوشن فریم ورک اس طرح کیا جائے اور اس طرح سوشل کانٹریکٹ سامنے لے کے آیا جائے کہ جس پہ تمام سٹیک ہولڈرز جو ہے وہ راضی ہوں. ابھی بھی وقت ہے، جتنی جلدی اس کو کیا جائے، کیونکہ جب صوبائی حکومتوں کے اوپر جو ہے وہ اگر وہ کنٹرول کر لیتے ہیں افغانستان، تو پھر اس قدر دیر ہو جائے گی کہ پھر ایک جو شخص ہے وہ جب بزور طاقت کسی چیز کے اوپر کنٹرول کر لیتا ہے تو پھر
وہ پھر جب آپ اس کو کہیں گے مذاکرات کے لیے ہے تو پھر بہت مشکل ہوتا ہے کہ وہ مذاکرات کے لیے آئے. لہٰذا دا امیجیٹ نیڈ از ٹو سیٹل ڈاؤن دا ایشو ونس فار آل اینڈ فار آل ٹائمس ٹو کم، تاکہ افغانستان میں حقیقی معنوں میں امن ہو. اور امریکہ کو چاہیے کہ اپنا یہ جو کردار ہے حقیقی معنوں میں جو توقع کرتی ہے دنیا کہ وہ امن کے لیے اپنا کردار ادا کرے، وہ دنیا میں پیس کے لیے اپنا کردار ادا کرے، دنیا میں انریسٹ کے لیے اپنے کردار ادا نہ کرے. وہ جب پیس کے لیے کردار ادا کرے تو پھر یہ اس کے لیے بھی بہتر ہے. اگر آج افغانستان میں امریکہ امن قائم نہیں کرتا تو جس طرح 1989 میں وہ بغیر امن قائم کیے ہوئے چلا گیا تھا اور پھر 10 سال بعد اس کو دوبارہ آنا پڑا افغانستان کے اندر، اسی طرح اگر آج امن قائم نہیں ہوتا تو پھر کوئی دور نہیں کہ پھر ایسی صورتحال عالمی سطح پر ہو جائے گی کہ پھر اس کو دوبارہ اس خطے میں آنا پڑے گا. کیونکہ اگر امن قائم نہیں ہوتا اور پیسفل ٹرانسفر آف پاور نہیں ہوتی تو پھر اسی افغانستان کے اندر جو ہے وہ پھر ہم دیکھیں گے کہ جو القاعدہ ہے اور باقی جو آئی ایس ایس اور آئیسس جو اسلامک اسٹیٹ ہے اور اس طرح داعش اور اس طرح کی جو آرگنائزیشن ہے وہ پھر وہاں پہ اپنی قدم جمائیں گی. تو ضرورت اس امر کی ہے کہ تمام اسٹیک ہولڈر کو امن کے لیے اکٹھا ہونا چاہیے تاکہ دنیا میں ایک امن قائم ہو سکے اور ہم عالم انسانیت جو ہے وہ ایک امن کی طرف اپنا سفر شروع کر سکے. بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا. مجھے اجازت دیجیے. اللہ نے